بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معراج ربانی کا آپریشن۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له۔ میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے وجود نوجوان دوستوں اور بھائیوں، آج ہمارے ہاں پاک و ہند میں ایک ایسا طبقہ موجود ہے کہ جو قرآن کریم کی تشریحات کو بدلنا چاہتا ہے، احادیث پیغمبر سے امت کو دور کرنا چاہتا ہے۔ اس کے لیے انہوں نے ایک غلیظ حربہ یہ استعمال کیا کہ وہ علماء اور فقہا جنہوں نے نبوت کے دین کو اصلی شکل میں پیش کیا، ان کی مقدس ذات پر حملہ آور ہوئے۔ ان میں ایک نام اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر خصوصیت کے ساتھ قرآن میں فرمایا ہے کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، پس اگر تم ایمان لاؤ اس طرح سے جس طرح سے وہ ایمان لائے ہیں، کون؟ نبی کے صحابہ، فَقَدْ اهْتَدَوْا فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو تحقیق کی تم ہدایت پا جاؤ گے۔ کیا پا جاؤ گے؟ یہ ہے مومنین، یہ ہے مومنین، ہدایت پا جاؤ گے۔ وَإِنْ تَوَلُّوا، اور اگر لوگ منہ پھیریں گے اس منہج اور اس طریقے سے، اللہ فرماتا ہے فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، وہی لوگ شقاق میں ہیں، وہی لوگ اختلاف میں ہیں، انہی کے اندر اختلاف ہے، ان کا دل خود گروہ در گروہ، جماعت در جماعت میں ڈوبا ہوا ہے، وہی اختلاف میں۔ اور آج دیکھ لو جو صحابہ کے طرز پہ نہیں ہے، جو صحابہ کے نقش قدم پہ، جو صحابہ کے نقش قدم پہ نہیں ہے، رب ذوالجلال کی قسم میں کہوں دنیا کا فارمولہ حق اور باطل کے پہچانے کا چھوڑ دو، ایک ہی یہی فارمولہ رکھو جو صحابہ کرام کے نقش قدم پر ہو، وہی اس کے درمیان کوئی اختلاف نہیں، لیکن جس کے درمیان اختلاف ہے، تفرق ہے، یہ سمجھ لو یہ صحابہ کرام کے نقش قدم پر لوگ، یاد رکھو، یاد رکھو، جن گروہوں، جن مسلکوں، جن مشربوں، جن مذہبوں کے درمیان اختلاف ہے، اختلاف سے مراد جماعت سازیاں ہیں، دھڑے بندیاں ہیں، گروپ ہیں، ایک دوسرے کو برا کہتے ہیں، یاد رکھو یہ صحابہ کرام کے طریقے پر بولو نہیں۔ یہ فارمولہ میں بتا رہا ہوں، جاؤ فٹ کر لو، حنفیت کو لے لو، شافعیت۔ سامعین، ابھی آپ حضرات نے معراج ربانی کے بیان کردہ اصول کو سنا۔ معراج ربانی نے حنفیت کی تردید کرتے ہوئے ایک اصول پیش کیا۔ میں آج اسی اصول کے پیش نظر معراج ربانی کی جماعت اہل حدیث کے اکابرین کی کتب کی روشنی میں گفتگو کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ معراج ربانی نے کہا کہ اگر آج کے دور میں تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ اہل حق کون ہے، اہل باطل کون ہے، یہ اصول ذہن نشین کر لیں کہ جو صحابہ کے نقش قدم پر ہو اس میں کوئی اختلاف نہیں ہوگا، جس میں اختلاف ہو وہ صحابہ کے نقش قدم پر نہیں ہوگا۔ یہ جماعت سازیاں، یہ دڑے بندیاں، یہ حنفیت اور شافعیت، یہ صحابہ رضی اللہ عنہم مجمعین کے منہج سے ہٹے ہوئے ہیں۔ گرامی قدر سامعین، حنفیت، شافعیت، مالکیت، حنبلیت کے اختلافات یہ اصولی اعتقادی اختلافات نہیں بلکہ فروعی اور اجتہادی اختلافات ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ نور اللہ مرقدہ کے تعلق رکھنے والے متبعین اور مقلدین نے آج تک حضرت امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ میں سے کسی شخص پر یا ان کے اتباع کرنے والے، ان کی تقلید کرنے والے علماء پر کبھی کفر اور شرک کا فتویٰ اس بنیاد پر نہیں دیا کہ یہ ہمارے امام کی بجائے دوسرے امام کی تقلید کیوں کرتے ہیں۔ تو حناف اور شوافع کا اختلاف اگر فروعی اور اجتہادی تھا، اس فروعی اجتہادی اختلاف کو لے کر معراج ربانی سیخپا ہوا اور کہا چونکہ ان میں اختلافات ہیں لہذا یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین کے نقش قدم پر نہیں۔ تو آئیے میں آج کی مجلس میں آپ حضرات کی خدمت میں غیر مقلدین کے علماء، مسلک اہل حدیث کے اکابرین کے اختلافات کا تذکرہ ان کی کتب اور حوالہ جات کے ساتھ کرتا ہوں۔
اس کے بعد فیصلہ سامعین میں آپ پہ چھوڑوں گا کہ اگر اس قدر شدید اختلافات موجود ہوں تو پھر کیا یہ صحابہ کے نقش قدم پر ہوں گے؟ فروع اجتہادی اختلافات کی بات نہیں، بلکہ کفر اور اسلام کے اختلاف، شرک اور اسلام کے اختلاف، اس قدر شدید اختلافات جس طبقے میں موجود ہوں، وہ طبقہ حنفیت اور وہ طبقہ شافیت پر کیسے بحث کر سکتا ہے؟ یعنی حیرت انگیز بات یہ ہے کہ آپس کے کفر و اسلام کے اختلافات سے آنکھیں بند کر لی اور حنفیت اور شافیت کے فروعی اور اجتہادی اختلافات کو بنیاد بنا کر ان کو صحابہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم سے ہٹنے والا قرار دے دیا، جبکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں بھی اجتہادی اختلافات تو تھے، بلکہ کہنا یوں چاہیے تھا کہ اجتہادی اختلافات اگر علماء میں ہوں تو یہ صحابہ پیغمبر کا منہج ہے، لیکن اعتقادی اختلافات اگر کفر اور شرک کی حد تک پہنچ جائیں تو یہ صحابہ پیغمبر سے ہٹا ہوا منہج ہے۔ تو حنفی اور شافی اختلافات فروعی اور اجتہادی ہیں، جبکہ غیر مقلدین کے باہمی اختلافات یہ صرف اجتہادی نہیں بلکہ ان کے اختلافات کفر اور اسلام کی حد تک ہیں۔ آپ میری بات کی تصدیق کے لیے ان کتب کا ملاحظہ فرمائیں جو بھی میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا، بلکہ خود غیر مقلدین کے ایک مولوی مولانا عبدالعزیز جو سیکرٹری جمعیت مرکزیہ اہل حدیث ہند کے، انہوں نے اپنی کتاب جو تحریر کی ہے فتنہ ثنائیہ، اس فتنہ ثنائیہ کے صفحہ 39 پر وہ خود تحریر کرتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے اختلاف اور بحث کا محور صرف مولوی ثناء اللہ صاحب کے وہ عقائد ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کی صفات، انبیاء کرام کے معجزات اور دوسری آیات قرآنیہ میں محدثین کرام کے مسلک کے خلاف کیا گیا ہے، اور معتزلہ، جہمیہ، متکلمین کی خشاچینی کی گئی ہے۔ اس وقت آپ حضرات کے سامنے یہ کتاب فتنہ ثنائیہ موجود ہے۔ اس فتنہ ثنائیہ کے صفحہ 39 پر یہ عبارت موجود جو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی ہے۔ یہ عبارت میں نے بنیادی طور پر اس بات کو واضح کرنے کے لیے پیش کی ہے کہ ان کا باہمی اختلاف یہ فروع اور اجتہادی اختلاف نہیں ہے، بلکہ خود اقرار کیا ہمارا اختلاف کی بنیاد عقائد ہیں، اللہ رب العزت کی صفات ہیں، انبیاء کرام علیہم السلام کے معجزات ہیں۔ اور بالکل اسی طرح میرے ہاتھ میں اس وقت کتاب موجود ہے الاربعین جو مولوی عبدالحق غزنوی نے تحریر کی ہے۔ کتاب کا نام ہے الاربعین فی ان ثناء اللہ لیس علی مذہب المحدثین بل هو من المحدثین فی الدین محدثین فی الدین الجہمیہ والمعتزلہ والقدریۃ المحترفین۔ اب یہ اس کتاب کا نام ہے۔ اسی کتاب کے صفحہ 27 سے لے کر 54 تک مولانا بڑی وضاحت کے ساتھ لکھتے ہیں، کہتے ہیں اہل حدیث علماء نے جن میں مولانا داؤد غزنوی کے والد مولانا عبدالجبار غزنوی، مولانا میر ابراہیم سیالکوٹی، مولانا محمد حسین بٹالوی، استاد پنجاب مولانا عبدالحنان وزیر آبادی جیسے نام گرامی علماء بھی شامل ہیں۔ ان حضرات نے اسی 40 میں 70 سے زائد علماء نے جس کی تائید کی ہے۔ اسی الاربعین کے اندر اتنی وضاحت کے ساتھ اس بات پہ گفتگو کی گئی کہ مولانا ثناء اللہ امرتسری کے ساتھ اختلاف یہ کوئی شخصی یا ذاتی یا فروع اختلاف نہیں تھا، بلکہ مولانا کے عقائد کی بنیاد پر علماء اہل حدیث نے اختلافات کیے، اور مولانا کی ذات پر جو اعتراضات عقائد کے حوالے سے کیے ان عقائد کو آپ ملاحظہ فرمائیں، اور علماء اہل حدیث کے فتاوی جات کی روشنی میں آپ خود فیصلہ کریں گے کہ ان کے اختلافات اعتقادی کفر اسلام کے ہیں یا اختلافات کفر اسلام کے نہیں ہیں۔ یہ کتاب جو 40 میں آپ کی خدمت میں جس کے حوالہ جات پیش کرنے لگا ہوں، یہی 40 کتاب، اس کے صفحہ نمبر 3 پہ یہ بات درج ہے، کہتے ہیں آج کل ایک تفسیر عربی مولوی ثناء اللہ امرتسری میری نظر سے گزری، تفسیر کیا ایک اغلاط کا مجموعہ، تعویلات کا ذخیرہ دیکھا، الفاظ غلط، معنی غلط، استدلالات غلط، بلکہ تحریفات میں یہودیوں کو بھی ناک کاٹ ڈالی۔ اب بتاؤ یہ اختلاف
کیا کفر اسلام کا ہے؟ یعنی کس قدر ان کے اختلافات یہ شدید اختلافات تھے. کہتے ہیں ان اختلافات میں انہوں نے یہودیوں کو بھی ناک کاٹ ڈالے, یہودیت سے بھی آگے بڑھ گئے قرآن کریم کی تحریف کرنے میں. تو اختلاف کتنا بڑا ہے. کیا یہ صحابہ کے نہج اور صحابہ کے نقش قدم پر ہیں؟ اور پھر اسی مولانا سلام اللہ امرتسری کے بارے میں صفحہ 5 پہ لکھا, کہتے ہیں مولوی سلام اللہ امرتسری کے بارے میں, آن صاحب کو اپنے آپ کو اہل حدیث اور اپنی کتاب کو مذہب اہل حدیث اور مطبع کو بنام اہل حدیث, اخبار کو اخبار اہل حدیث مشہور کرتے ہیں. نہ حق اہل حدیث کو بدنام کر رہا ہے بلکہ اہل حدیث کے بالکل مخالف ہے, اور اہل سنت و جماعت سے خارج اور سبیل مؤمنین کو چھوڑ کر اپنے آپ کو وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا کا مصداق بنایا. افسوس بظاہر دعویٰ اہل حدیث اور در باطن شکوہ منکر حدیث. تو یہ 40 کے صفحہ 5 پہ جو آپ نے تحریر پڑھی, آپ خود ملاحظہ فرمائیں کہ انہوں نے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ آیت پڑھتے ہوئے کیا ثناء اللہ امرتسری کو مومنین کے فہرست سے خارج کیا یا نہیں کیا. اور اسی 40 کے صفحہ 27 پہ مولانا عبدالجبار غزنوی صاحب کی آپ تحریر سماعت فرمائیں. کہتے ہیں میرے فہم میں اس نے کچھ معتزلہ, کچھ جہمیہ, کچھ فلسفہ اور کچھ قدریہ سے اخذ کر کے اپنے مذہب کو ایک معجون مرکب بنایا. بھئی ہما اہل سنت والجماعت, پھر اہل سنت میں فرقہ اہل حدیث کا دعویٰ کرنا اس کی دھوکہ دہی اور ابلا فریبی ہے, بلکہ اہل حدیث تو درکنار اہل حدیث سے خارج ہے. کتنی وضاحت کے ساتھ ان نے مولانا ثناء اللہ امرتسری کے بارے میں یہ بات تحریر کی ہے. اور پھر اسی کتاب کے صفحہ 43 پہ مولانا محمد حسین بٹالوی کا آپ ارشاد بھی ملاحظہ فرمائیں. مولانا محمد حسین بٹالوی صفحہ 43 الاربعین میں مولانا ثناء اللہ امرتسری کے بارے میں کہتے ہیں تفسیر امرتسری, جو مولانا ثناء اللہ امرتسری نے قرآن کریم کی تفسیر تحریر کی ہے, اس تفسیر کے بارے میں صفحہ 43 پہ مولانا محمد حسین بٹالوی کا آپ فتویٰ ملاحظہ فرمائیں. کہتے ہیں تفسیر امرتسری کو تفسیر مرزائی کہا جائے تو بجا ہے, تفسیر چکڑالوی کا خطاب دیا جائے تو روا ہے. یعنی یہ تفسیر مسلمانوں کی تفسیر کے بجائے چکڑالوی یا مرزائی تفسیر کی نمائندہ ہے. اس قدر وضاحت کے ساتھ مولانا ثناء اللہ امرتسری کی تفسیر کو مسلمانوں کی تفسیر کی بجائے کافروں کفار کی تفسیر قرار دینا کس قدر جرأت کی بات ہے. کہتے ہیں اس کا مصنف اس تفسیر اور تحریف میں پوری مرزائی, پورا چکڑالوی اور چھٹا ہوا نیچری ہے. اسی مولانا ثناء اللہ امرتسری کے بارے میں کس قدر وضاحت کے ساتھ علماء غیر مقلدین نے گفتگو کی ہے. میرے ہاتھ میں کتاب الفیصلۃ الحجازیہ السلطانیہ بین اہل سنہ و بین الجہمیہ الثنائیہ, یہ کتاب آپ حضرات سامعین دیکھ رہے ہیں. اس کتاب میں مولانا ثناء اللہ امرتسری پہ جو فتوے عائد کیے, مولانا ثناء اللہ امرتسری کے بارے میں جو گفتگو کی ہے, آپ دیکھیں کیا یہ اختلاف صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے منہج کے مطابق ہے یا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے منہج سے ہٹا ہوا ہے. اس میں صفحہ با یعنی شروع میں تحریر کرتے ہیں, کہتے ہیں دوسری قسم یعنی زنادقہ کی مثال جلی ہوئی روٹی کی ہے اور اس کی اصلاح کسی صورت میں نہیں ہو سکتی, لہٰذا ان کو قتل ہی کر دینا چاہیے تاکہ عباد اور بلاد ان کی شر کے شر سے, ان کے شر کے زہر سے بچیں اور ان پر نماز جنازہ بھی نہ پڑھی جائے اور ان پر نماز جنازہ بھی نہ پڑھی جائے. اور ظال ثناء اللہ قسم دوم سے ہے یعنی بے اعتقادی کی وجہ سے, پس اس کی اصلاح ممکن ہی نہیں, اس کی اصلاح ممکن نہیں. آپ اندازہ فرمائیں کہ کیا آج تک کسی حنفی عالم نے شافی عالم کے بارے میں یہ فتویٰ عائد کیا ہے؟ کیا آج تک کسی شافی اور حنبلی مالکی عالم نے کسی دوسرے مقلد عالم کے بارے میں اس قدر شدید فتویٰ دیا ہے؟ اور اسی فیصلہ حجازیہ میں ہے, کہتے ہیں ثناء اللہ ملحد, زندیق, جعد اور جہم سے 1000 درجہ بدتر ہے, بلکہ تمام کفار روئے زمین سے بدتر ہے.
اب بتائیں تمام کفار جو روئے زمین پر ہیں اس میں تو ابو جہل بھی ہے، اس میں تو ابو لہب بھی ہے، اس قدر شدید فتویٰ یہ ثناء اللہ امرتسری کے بارے میں جو تمہارے علماء نے دیا، کیا یہ فتویٰ ان علماء کے علاوہ شوافع، مالکیہ اور حنابلہ علماء نے بھی کسی دوسرے مسلک کے عالم کے خلاف فتویٰ دیا ہے؟ کہتے ہیں ثناء اللہ امرتسری اس وقت جو روئے زمین پہ کفار موجود ہیں ان تمام کفار سے بدتر قسم کا کافر ہے۔ کتنا شدید فتویٰ ہے، اور اسی فیصلہ حجازیہ کے صفحہ 8 پہ اس سے بھی سخت بات کہتے ہوئے کہتے ہیں زندیق ثناء اللہ ملحد، زندیق کا دین اللہ کا دین نہیں ہے، کچھ دین اس کا معطلین فرائنہ کا ہے، اور کچھ دین اس کا دجالوں نیچریوں مرزائیوں کا ہے، اور کچھ دین اس کا ابو جہل کا ہے جو اس امت کا فرعون تھا بلکہ اس سے بھی بدتر تھا۔ فیصلہ حجازیہ صفحہ نمبر 8۔ کس قدر شدید فتویٰ مولانا ثناء اللہ امرتسری کے بارے میں غیر مقلد علماء تحریر کر رہے ہیں۔ میرے محترم سامعین، میں ان فتاوی جات سے آپ حضرات کی خدمت میں یہ بات واضح کرنا چاہ رہا ہوں کہ حناف اور شوافع کے اختلافات کو اس طرح ہوا دے کر اصحاب پیغمبر رضی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج سے الگ قرار دینا کس قدر جرم ہے۔ اسی فیصلہ حجازیہ کے صفحہ نمبر 10 پہ مولانا عبدالاحد خان پوری مزید لکھتے ہیں، کہتے ہیں اگر میں بقول زندیق ثناء اللہ کے غزنوی باللہ ہوں تو وہ بقول خاکسار کے کشمیری چوہا ہے۔ کیا فتوی بازی تو ہوئی نا؟ آپ زبان ملاحظہ فرمائیں، مسئلے کے غیر مقلدین کے علماء کی، اور داد دیں ان کو، زبان دیکھیں۔ جب آدمی چاند پر تھوکے گا تو تھوک اپنے منہ پر بھی تو آئے گی۔ جب سورج علم کے سورج کی طرح منہ کر کے انسان بکنا شروع کرے گا تو پھر اپنے چہرے پر وہ تھوک تو الٹا آئے گا۔ کس قدر غلیظ فتوی ہے، یعنی یہ فتوی آدمی، یہ بازاری زبان، عام انسان کے بارے میں بھی زبان کا استعمال کرنا کس قدر مشکل ہوگا۔ آپ ذرا سماعت فرمائیں، کہتے ہیں اگر میں بقول زندیق ثناء اللہ کے غزنوی باللہ ہوں تو وہ بقول خاکسار کے کشمیری چوہا ہے، اور کشمیری چوہا کشمیری باللہ کے آگے ہی کھڑا نہیں رہ سکتا، چہ جائے کہ ہندوستانی باللہ کے آگے تو پھر خراسانی، افغانستانی، غزنوی باللہ کے آگے کس طرح ٹھہر سکتا ہے، بلکہ فوراً بھاگ کے سوراخ میں گھس جاتا ہے۔ صرف کفر اسلام کے اختلافات کو بیان نہیں کیا بلکہ اختلافات کے ساتھ ساتھ کس قدر کبھی ان کو غزنوی باللہ، کبھی کشمیری چوہا، اور اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ میں اس لیے گزارش کرتا ہوں کہ معراج ربانی اپنے علماء کے فتاوی جات پر بھی نظر ڈالیے۔ احناف اور شوافع کے اختلافات پر کی بنیاد پہ فتویٰ ڈالتے ہوئے اصحاب پیغمبر کی نہج سے ان کو الگ قرار دیتے ہوئے تمہیں اپنے گھر کے بھی خبر لینی چاہیے تھی کہ تمہارے حضرات کہاں تک پہنچے ہیں، بلکہ آپ حیران ہوں گے کہ خود یہی مولانا اپنے اہل حدیث حضرات سے شکوہ کرتے ہوئے وہی بات کہتے ہیں جو بات کل کو ہم کہہ رہے تھے۔ اگر ہم نے یہ بات کی ہے تو لوگوں نے کہا جی تم نے غیر مقلدین علماء کے معنی میں غیر پارلیمانی لفظ استعمال کیا ہے، تم نے تو یہ جملہ نہیں کہنا چاہیے تھا۔ وہ جملہ کیا؟ ہم نے کبھی کہا یہ اہل حدیث نہیں بلکہ یہ تو اہل حدث ہیں، تو لوگوں نے کہا جی اہل حدث تو ان کو نہیں کہنا چاہیے، ان کے نام کا تمہیں خیال کرنا چاہیے۔ تو جو جملہ کبھی ہم نے کہا یہ میں تمہارے گھر کی گواہی دینے لگا ہوں، یہی مولانا اہل حدیثوں سے شکوہ کرتے ہوئے کہتے ہیں تعجب ہے اس زمانہ کے اہل حدیث کی جہالت سے کہ ایسے جاہل زندیق کو اہل حدیث خیال کرتے ہیں اور اس سے مقاطع نہیں کرتے۔ یہ بدعتی جہمیہ اہل حدیث حقیقت میں اہل حدوث ہیں، چنانچہ ہم نے ان کی مشابہت روافض کے ساتھ صفت میں بسط کے ساتھ بیان کی ہے۔ اور یہ جملہ صرف یہاں نہیں بلکہ کہتے ہیں یہ بدعتی جہمیہ اہل حدیث حقیقت میں اہل حدوث ہیں اور وہ اس زمانہ میں روافض کے خلیفہ ہیں۔ معراج ربانی صاحب مجھے آپ یہ بات فرمائیں، اصحاب پیغمبر کے نقش قدم پہ چلنے والے روافض ہیں یا صحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم سے ہٹ جانے والے یہ روافض ہیں؟ تو تمہارے مولانا خود ثناء اللہ امرتسری اہل حدیث کو روافض کا خلیفہ قرار دے رہے ہیں، تو کیا روافض کا خلیفہ یہ اصحاب پیغمبر کے نقش قدم پہ ہوا کرتا ہے یا یہ روافض اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم سے ہٹ جایا کرتے ہیں؟ اور پھر یہی
مولانا ثناء اللہ امرتسری کے بارے میں آپ ملاحظہ فرمائیں، عبدالعزیز سیکٹری جمعیت مرکزی اہل حدیث ہند لاہور کی یہ ایک میرے سامنے کتاب موجود ہے فیصلہ مکہ کے نام پہ۔ اس فیصلہ مکہ کے صفحہ نمبر 2 اور 3 پر آپ ملاحظہ فرمائیں کہ مولانا عبدالعزیز یہ سیکٹری جنرل جمعیت علماء ہند کیا ارشاد فرما رہے ہیں مولانا ثناء اللہ امرتسری کے بارے میں۔ کہتے ہیں مگر نہایت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کچھ دنوں بعد مولوی ابراہیم سیالکوٹی صاحب، تھوڑا سا اس سے قبل ایک جملہ جو انہوں نے کہا، پہلے اس بات کا تذکرہ کیا کہ یہ جو ثناء اللہ امرتسری کا فتنہ ہوا، اس فتنے کی ابتدا کہاں سے ہے۔ اس پر جب گفتگو کی تو فتنے کی ابتدا کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ مولوی محمد ابراہیم سیالکوٹی ہی وہ پہلے بزرگ ہیں، اور جو حضرت امام مولانا عبدالجبار صاحب غزنوی مرحوم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مولوی ثناء اللہ کی تفسیر کو جماعت اہل حدیث کے لیے ایک فتنہ قرار دیا اور کہا کہ مرزائی فتنہ سے زیادہ فتنہ ہے۔ گرامی قدر سامعین، جو مذہب کا جس مذہب کا ایک شخص اس کا فتنہ مرزائی مذہب سے زیادہ خطرناک فتنہ ہو، اور اس کو میں نہیں کہہ رہا بلکہ تمہارے اپنے علماء اتنا بڑا فتنہ قرار دے رہے ہیں، تو کیا یہ اصحاب پیغمبر کے نقش قدم پر ہیں؟ پھر کہتے ہیں کہ مولانا ابراہیم سیالکوٹی یہ بزرگ ہیں کہ جن نے شروع میں اس فتنے کے خلاف آواز بلند کی ہے، لیکن آگے چل کر ان کے بارے میں شکوہ کرتے ہوئے کہتے ہیں مگر نہایت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کچھ دنوں بعد مولوی ابراہیم سیالکوٹی صاحب کا وہ سارا جوش و خروش و غیرت و حمیت رخصت ہو گئی کہ کچھ دن بعد انہی مولوی ثناء اللہ کے ممد و معاون اور ایڈوکیٹ بن گئے اور ان کی حمایت مختلف مقامات پر تقریریں کرتے ہوئے دکھائی دینے لگے۔ حل افسد الدین الا الملوک و احبار سوء و رہبانها۔ آپ محترم سامعین، میں نے چند ایک حوالہ جات جو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے صرف یہ دکھانے کے لیے کہ یہ جو مسلسل علماء دیوبند، علماء احناف اور شواف مالفقیہ کے خلاف زبان درازی کی جا رہی ہے، ان کو اپنے گھر کی خبر بھی لینی چاہیے اور اہل حدیثوں کا باہمی اختلاف بھی ان کو ضرور بیان کرنا چاہیے، لیکن اس اختلاف کو انہیں ہرگز بیان نہیں کیا۔ خیر، اسی کتاب فیصلہ مکہ کے صفحہ 4 پہ لکھتے ہیں نتیجہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آج جماعت اہل حدیث ایک جسم بلا روح رہ گئی ہے۔ کہتے ہیں جس کا نتیجہ آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جماعت اہل حدیث کہتے ہیں جسم بلا روح رہ گئی ہے۔ باقی کہتے ہیں بلکہ جسم کہتے ہوئے بھی قلم رکتا ہے۔ آج ہم میں تفرق تشتت کی یہ حالت ہے کہ شاید ہی کسی جماعت میں اس قدر اختلاف و افتراق ہو۔ محترم معراج ربانی صاحب، میں تم سے پوچھ سکتا ہوں نا، تم ابھی یہ بات جو کہہ رہے تھے کہ جس جماعت میں سے اختلافات ہوں، انتشار ہو، فرقہ بندی ہو، یہ صحابہ کرام کے نقش قدم سٹے ہوئے ہیں۔ اور سامعین، ابھی آپ نے ملاحظہ فرمایا، معراج ربانی نے کہا اس اصول کو پلے باندھ لو، اس اصول کی روشنی میں جماعتوں کو دیکھو۔ میں نہیں کہہ رہا، تمہارے مسلک کے بزرگ خود اعتراف کر رہے ہیں ہماری جماعت اہل حدیث جسم بلا روح رہ گئی ہے، بلکہ جسم کہتے ہوئے بھی قلم رکتا ہے۔ ہم میں تفرق تشتت کی حالت ہے کہ شاید ہی کسی جماعت میں اس قدر اختلاف و افتراق ہو۔ تو جب اختلاف تم میں سب سے زیادہ ہے تو پھر کہنا چاہیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے منہج سے بھی تم ہٹے ہوئے ہو نا، تو اپنے علماء کے بارے میں تمہاری زبان کیوں گنگ ہے؟ پھر اسی فیصلہ مکہ کے صفحہ 17 پہ مولانا ثناء اللہ امرتسری کے ان عقائد اور نظریات کو بیان کرنے کے بعد جو فتویٰ تحریر دیا، آپ ذرا اس فتوے کو ملاحظہ فرمائیں۔ کہتے ہیں مولوی ثناء اللہ نے اپنی تفسیر میں حلولیہ، اتحادیہ، جہمیہ اور معتزلہ کے مذاہب کو جمع کر رکھا ہے۔ بس نہ تو مولانا ثناء اللہ سے علم حاصل کرنا جائز ہے اور نہ اس کی اقتداء جائز ہے اور نہ اس کی شہادت قبول کی جائے اور نہ اس سے کوئی بات روایت کی جائے اور نہ اس کی امامت صحیح ہے۔ اب مجھے بتاؤ، جس مسلک کے عالم کی امامت بھی درست نہ ہو، جس کی شہادت بھی درست نہ ہو، جس سے علم حاصل کرنا بھی جائز نہ ہو، تو کیا اس جماعت کا یہ مبلغ جسے کوئی شیخ الاسلام کہہ رہا ہے، کوئی اسے مناظر اسلام کہہ رہا ہے، کوئی اسے شیر پنجاب قرار دے رہا ہے اور کوئی ادھر اس کو ملحد زندیق اور اس کی امامت کو ناجائز قرار دے رہا ہے، تو گرامی قدر سامعین، میں نے آپ کی خدمت میں اختصار کے ساتھ یہ بات عرض کی ہے کہ
کہ یہ جو اصول معراج ربانی نے پیش کیا، میں اسی اصول کی روشنی میں آج گفتگو کر رہا ہوں تاکہ تمہیں خود احساس ہو کہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے والا کون شخص ہے۔ کیا احناف صحابہ کے نقش قدم پر ہیں یا غیر مقلدین اور مسلک اہل حدیث کے حضرات یہ صحابہ کرام کے نقش قدم پر ہیں؟ آپ نے فتاوی جات سماعت فرمائے مولانا ثناء اللہ امرتسری کے بارے میں ایک اور اس مسلک کے عالم، اس مسلک کے رہنما اور اس مسلک کے بزرگ کا تذکرہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جن کے بارے میں غیر مقلدین کے علماء کیا رائے پیش کر رہے ہیں۔ ان کا نام ہے حافظ عبداللہ صاحب روپڑی۔ ان کے بارے میں مولانا ثناء اللہ امرتسری نے ایک کتاب تحریر کی ہے جس کتاب کا نام ہے مظالم روپڑی بر مظلوم امرتسری۔ اس وقت کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے، مظالم روپڑی بر مظلوم امرتسری، یعنی مولانا عبداللہ روپڑی نے مولانا ثناء اللہ امرتسری پر کیا کیا مظالم ڈھائے ہیں ان کی تفصیلات لکھتے ہوئے مولانا ثناء اللہ امرتسری اپنی اس کتاب کے ٹائٹل پر یہ بات درج کر رہے ہیں۔ اسی کتاب کے ٹائٹل پہ مولانا ثناء اللہ امرتسری صاحب کہہ رہے ہیں کہ حافظ عبداللہ صاحب روپڑی نے اخبار تنظیم مورخہ 8 دسمبر 1939 سے 3 مئی 1940 تک میرے عقائد اور فتاوی پر بہت سختی سے تعاقبات کیے ہیں۔ ان کے جوابات ما فتوی الہاد و تکفیر پر حافظ عبداللہ روپڑی از علماء اہل حدیث موسومہ مظالم روپڑی بر مظلوم امرتسری۔ اب قارئین اور سامعین میں آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں کہ مولانا ثناء اللہ صاحب نے خود اس بات کا اعتراف کر لیا ہے کہ روپڑی صاحب نے جو ان پر اعتراضات کیے وہ عقائد کی بنیاد پہ اعتراضات تھے اور فتاوی جات نہایت سخت تھے۔ اسی کتاب مظالم روپڑی کے صفحہ 47 پہ، اس صفحہ 47 میں آگے تفصیل کے ساتھ عرض کروں گا کہ انہوں نے اصل میں مولانا عبداللہ روپڑی صاحب نے ایک فتویٰ دیا اور اس فتوے کے جواب مولانا حافظ عبداللہ روپڑی صاحب کے بارے میں جو فتاوی جات تھے وہ 14 کے لگ بھگ فتوے یہاں مظالم روپڑی پہ موجود ہیں۔ مولانا عبداللہ روپڑی صاحب نے ایک فتویٰ دیا کہ سورج چاند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے چمکتے ہیں۔ جب مولانا عبداللہ روپڑی نے فتویٰ دیا ان کے خلاف 14 فتوے مسلک اہل حدیث کے علماء کرام نے لگائے۔ آپ ان فتاوی جات کو ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ میں یہ مظالم روپڑی کے صفحہ 47 پہ فتویٰ کہتے ہیں یہ عقیدہ سری شرک ہے، ایسے عقیدے کا شخص مشرک ملحد ہے، ایسے شخص سے پرہیز کرنا چاہیے، اس کا آواز درس ہرگز نہ سننا چاہیے اور نہ جمعہ جماعت پڑھنی چاہیے۔ اب یہ مولانا عبداللہ روپڑی کے بارے میں مسلک اہل حدیث کے علماء کے فتاوی جات آپ سماعت فرمائیں۔ یہ صفحہ 47 اور اس کے بعد صفحہ 48 پہ فتویٰ دیا، کہتے ہیں مسئلہ کی اہل حدیثوں کی ڈکشنری میں اس سے کم کوئی فتویٰ نہیں ہے۔ مزید فتوے ملاحظہ ہوں، کہتے ہیں مولوی صاحب جھوٹے، بد عقیدہ، عقیدہ مشرکانہ ہے، اس کا قول یہ قول سری شرک ہے، اور یہ فتویٰ دینے والے وہی محمد جونا گڑی صاحب ہیں کہ جن کی آج قرآن کریم کا ترجمہ سعودیہ حکومت سے شائع کرایا جا رہا ہے۔ مظالم روپڑی صفحہ 49 پہ فتویٰ عائد کیا، کہتے ہیں صورت مذکورہ سوال میں جس مولوی کا ذکر ہے بے علم ہے، عقیدہ شرکیہ رکھتا ہے، اس کو توبہ کر کے مسلمان ہونا چاہیے ورنہ مسلمانوں میں داخل نہیں۔ صفحہ نمبر 49 پہ یہ فتویٰ دیا، اور صفحہ نمبر 51 پہ انہی کے بارے میں فتویٰ کہتے ہیں بلا شک و شبہ ایسا عقیدہ رکھنے والا یہ شخص بلا شک و شبہ ایسا عقیدہ رکھنے والا شخص مرتد، ملحد، خارج عن الاسلام اور پکا مشرک ہے، اس پر جنت حرام ہے۔ اور اسی کتاب کے صفحہ 52 پہ ان کے بارے میں جو فتویٰ عائد کیا، کہتے ہیں اگر یہ شخص توبہ نہ کرے تو اس سے مسلمانوں کو علیحدگی کرنا ضروری ہے، نہ اس کا جنازہ کیا جاوے اور نہ ہی مسلمانوں کی قبروں میں دفن کیا جاوے۔ مظالم روپڑی صفحہ 52، اور یہ فتویٰ جماعت غرباء اہل حدیث کی طرف سے دیا جا رہا ہے۔ اسی کتاب مظالم روپڑی کے صفحہ 52 پہ کہتے ہیں واقعی یہ شخص مذکور شریعت محمدیہ کی روح سے
مشرک کافر خارج عن الاسلام ہے، چاہیے کہ توبۃ النصوح کرے، ورنہ یاد رکھے کہ خاتمہ دین اسلام پر نہیں ہوگا، یہود و نصارہ کی موت مرے گا۔ گرامی قدر سامعین، یہ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں حافظ عبداللہ روپڑی کے بارے میں، مولانا ثناء اللہ امرتسری اور دیگر غیر مقلدین علماء کے فتاوی جات آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں، تاکہ آپ حضرات کے سامنے یہ بات بڑی واضح ہو کر آ جائے کہ یہ جو معراج ربانی نے اصول دیا کہ جس جماعت میں اختلاف اور تشدد ہوگا یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے نقش قدم پر نہیں ہوگی، اور جس جماعت میں اختلاف نہیں ہوگا وہ صحابہ کرام کے نقش قدم پر ہوگی۔ آئیے ایک اور مسلک اہل حدیث کے عالم، جماعت غرباء اہل حدیث کے بانی اور امام عبد الوہاب ملتانی اور ان کے پیروکاروں کے بارے میں آپ ملاحظہ فرمائیں۔ مقاصد الامامہ فمناسب الخلافہ، مقاصد الامامہ و مناسب الخلافہ، اس کتاب کے اندر امام عبد الوہاب ملتانی اور ان کے پیروکاروں کے بارے میں آپ کچھ فتاوی جات کیا ان کے نظریات ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ عبد الوہاب ملتانی نے اپنے دور میں ایک امامت کا دعویٰ کیا، اپنے آپ کو امام بنا کر پیش کیا، اور امام کی کس درجے کا آپ ان کی بارات سے خود پڑھیں۔ بلکہ ایک مولوی عبد الوہاب یہی جس نے امامت کا دعویٰ کیا، ان کے ساتھ جو غیر مقلدین کا مناظرہ یعنی باہمی ان کا مناظرہ اور مناقشہ تھا، اس پوری گفتگو کو اس رسالے میں تحریر کر دیا گیا ہے۔ اب آپ نظریات ملاحظہ فرمائیں عبد الوہاب ملتانی اور ان کے پیروکاروں کے، پھر آپ خود اس کے بعد اندازہ فرمائیں کہ یہ کس قدر باہمی ان کے شدید ترین اختلافات موجود تھے۔ یہ اختلافات میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، لیکن خود آپ ملاحظہ فرمائیں۔ امام عبد الوہاب ملتانی اور ان کے پیروکاروں کے بارے میں یہ مقاصد الامامہ صفحہ نمبر 2 پر یہ بات درج ہے، کہتے ہیں یہ لوگ مولانا عبد الوہاب ملتانی دہلوی نے امام وقت ہونے کا دعویٰ کیا اور کہا کہ جو امام وقت کی بیعت کے بغیر مرے گا وہ جاہلیت کی موت مرے گا، اور جو امام وقت کی اجازت کے بغیر زکوٰۃ دے گا تو اس کی زکوٰۃ قبول نہ ہوگی۔ امام وقت کی اجازت کے بغیر طلاق و نکاح بھی درست نہیں، اور جو کوئی اس وقت مدعی امامت ہوگا وہ واجب القتل ہے، چونکہ میں امام وقت ہوں۔ امام عبد الوہاب خود کو اس درجے کا امام قرار دے رہا ہے کہ جناب کی اجازت کے بغیر نکاح ہوگا تو بھی غلط، جناب کی اجازت کے بغیر اگر طلاق ہوگی تو بھی غلط، اگر ان کو زکوٰۃ نہیں دو گے تو بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ باقی جو ان کو زکوٰۃ دیں گے وہ زکوٰۃ کہاں پہ جائے گی، اس زکوٰۃ کی حقیقت کیا ہوگی؟ میں آگے چل کر محمد جونہ گڑھی صاحب کا فتویٰ وہ بھی ان کی بابت آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اسی مقاصد الامامہ صفحہ 14 پر یہ بات درج ہے، کہتے ہیں امام وقت اپنے نبی کا نائب ہوتا ہے۔ یہ مولانا عبد الوہاب ملتانی نے کہا امام وقت اپنے نبی کا نائب ہوتا ہے، جو حالت نبی کی ہوتی ہے وہی امام کی ہوتی ہے۔ الیاذ باللہ، مجھے آپ حضرات سامعین بتائیں کیا یہ نظریہ رفض کا نہیں ہے؟ کیا یہ نظریہ شیعت کا نہیں ہے؟ کیا یہ نظریہ اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے؟ کیا یہ نظریہ امت کے اہل سنت والجماعت کے طبقے کا ہے؟ یہی مولوی عبد الوہاب کہتے ہیں امام وقت اپنے نبی کا نائب ہوتا ہے، اور جو حالت نبی کی ہوتی ہے وہی امام کی ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کیسی تھی؟ وہ ابتدا میں کون سا جہاد کرتے تھے، اور ابو بکر آخری حالت نبوت کے خلیفہ تھے، اس وجہ سے انہوں نے سیاست سے کام لیا، اور دوسرے اس وقت کا معاملہ پکا پکایا تھا۔ الیاذ باللہ، اصل میں جب اس سے یہ سوال کیا گیا کہ جب تم نے امامت کا دعویٰ کیا پھر تم جہاد کیوں نہیں کرتے، پھر تم سیاست میں کیوں نہیں آ رہے، تو اپنے اوپر سے الزام کو دھونے کے لیے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کس قدر غلیظ زبان استعمال کیا ہے۔ کہتے ہیں ان کو تو پکا پکایا مال مل گیا تھا، اس لیے ان کو وہ اگر یہ کام کر بھی لیتے فرق نہیں پڑتا تھا، لیکن ہمارا چونکہ ابتدائی دور ہے تو جیسے نبوت نے ابتدائی دور میں کام کیا تھا بغیر جہاد اور سیاست کے، اس طرز پہ میں بھی کام کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں اب وہ زمانہ نہیں ہے، اس لیے ابتداءً سیاست کوئی ضروری امر نہیں۔ پھر یہی عبد الوہاب مقاصد الامامہ صفحہ 16 پہ تحریر موجود ہے، کہتا ہے جب تک مسلمان امام کو نہیں بناتا اس کا اسلام ہی معتبر نہیں۔ اصل میں یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ میں امام وقت ہوں، اگر مجھے تم امام نہیں مانتے تو تمہارا اسلام معتبر نہیں ہے۔
کہتے ہیں اسلام ہی معتبر نہیں، کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے نہیں ہے اسلام مگر جماعت سے، اور نہیں ہے جماعت مگر سرداری سے، اور نہیں ہے سرداری مگر تاج سے۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ بلا امام اسلام ہی نہیں۔ لیکن اس حدیث سے یہ کیسے ثابت ہوا کہ عبدالوہاب ملتانی کو امام نہ بنائیں تو پھر اسلام ہی معتبر نہیں؟ چلیے میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ یہ جماعت غرباء اہل حدیث جو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا تھا کہ اس میں کس قدر وہ غلیظ اور غلط نظریات پیش کیے گئے ہیں۔ پھر اسی عبدالوہاب ملتانی کے رد میں ایک کتاب محمد جونہ گڑھی کی مارکیٹ میں موجود ہے جس کا نام ہے ظل محمدی، یعنی امامت محمدی۔ آپ حضرات اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اب اس کتاب میں محمد جونہ گڑھی نے جو فتویٰ اور جو سخت قلم استعمال کیا ہے، آپ اس قلم کو دیکھیں اور اس تحریرات کو پڑھیں اور پھر فیصلہ کریں کہ صحابہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والا کون ہے۔ مولانا محمد جونہ گڑھی اسی کتاب ظل محمدی عرف امامت محمدی اس کتاب کے صفحہ نمبر 3 پہ تحریر کرتے ہیں کہ یہ جو میں نے کتاب تحریر کی ہے، ممکن ہے بعض حضرات کو اس کی اشکال پیدا ہو کہ اس قدر سخت کتاب تو نہیں لکھنی چاہیے تھی۔ اس کی وضاحت کرتے ہوئے یہ خود لکھتے ہیں، کہتے ہیں جن مقامات میں امامت کا وبائی کیڑا اب تک پیدا نہیں ہوا، یعنی جس کو عبدالوہاب ملتانی نبوت کی نیابت کا درجہ دے رہا ہے، اسی امام نبوت کی نیابت کو محمد جونہ گڑھی صاحب ایک وبائی کیڑا قرار دے رہے ہیں۔ اب بتائیں دونوں میں اسلام کیا ہے، دونوں میں کفر کیا ہے، دونوں میں صحیح کیا ہے، دونوں میں غلط کیا ہے؟ یہ فیصلہ سامعین میں آپ پہ چھوڑتا ہوں۔ کہتے ہیں جن مقامات میں امامت کا وبائی کیڑا اب تک پیدا نہیں ہوا، وہ حضرات اس مضمون کی اہمیت کا احساس گو نہ کریں، لیکن جہاں یہ فتنہ پیدا ہو چکا ہے وہاں کے صحاب خوب جانتے ہیں کہ اس کے شعلے کس قدر بلند ہو چکے ہیں اور اس کی وجہ سے کس قدر افتراق اور شقاق جماعت میں رونما ہوا ہے۔ پھر اسی ظل محمدی کے صفحہ نمبر 6 پہ مولانا محمد جونہ گڑھی تحریر کر رہے ہیں، کہتے ہیں موجودہ دعوے داران امامت کہ جنہوں نے جو امامت کا دعویٰ کیا ہے، یہ موجودہ دعوے داران امامت تو کفر کے غلام ہیں، یعنی جن کو اپنی امامت پہ ناز ہے، اپنی امامت کا دعویٰ ہے، نبوت کا جانشین ہونے کا وہ دعویٰ کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں موجودہ دعوے داران امامت تو کفر کے غلام ہیں، نہ یہ جہاد کر سکے، نہ ان کے ہاتھ اسلام سے برسر پیکار آنے والے کافروں کے مال غنیمت آئیں۔ کہتے ہیں نہ انہی تقسیم کی ضرورت، بس منصب امامت کے لائق یہ ہرگز نہیں۔ اور اسی ظل محمدی کے صفحہ 8 پہ یہی محمد جونہ گڑھی صاحب ان کے بارے میں تحریر کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں آج کل تو آپ جانتے ہوں گے کہ موجودہ امامت تو ہے ہی صرف ٹکے رولنے کے لیے، چنانچہ مدعی امامت علاوہ نقدی کے ہزارہ روپے کی غیر منقول جائیدادیں اور زمین چھوڑ کر جاتے ہیں۔ گرامی قدر سامعین، آپ مجھے بتاؤ کیا صحابہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر یہ امامت ہے؟ صدیق اکبر دنیا سے گئے ہیں، کون سی دولت چھوڑ کر گئے تھے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ گئے، کون سی دولت اور جائیداد چھوڑ کر گئے ہیں؟ کیا صحابہ پیغمبر کی خلافت یہی تھی کہ جن کے بارے میں خود محمد جونہ گڑھی کہہ رہا ہے؟ ادھر ان کا دعویٰ کہ ہمارے بغیر زکوٰۃ نہ دو چونکہ میں امام وقت ہوں، زکوٰۃ میرا حق ہے، اور ادھر ان کے خلاف فتویٰ کہ زکوٰۃ کیا دو گے، یہ تو ٹکے رولنے کے لیے امامت کا دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ آگے اسی کتاب ظل محمدی کے صفحہ 12 پہ یہی محمد جونہ گڑھی صاحب تحریر کرتے ہیں، کہتے ہیں ہمارا زمانہ ہے کہ باوجود ضعف کے، باوجود امامت کی قابلیت نہ ہونے کے چو طرف سے دعوے دار کھڑے ہو گئے ہیں، بزبان رسول معصوم صلی اللہ علیہ وسلم مثل گدھوں کے ہیں۔ اب آپ بتاؤ کیا آج تک یہ فتویٰ کسی حنفی مالک نے، کسی حنفی عالم نے حضرت شافی مالک کے امام کے بارے میں، شافی عالم کے بارے میں بھی دیا ہے؟ کہتے ہیں یہ مثل گدھوں کے ہیں، اور پھر حوالہ کہتے ہیں بزبان رسول معصوم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ مثل گدھوں کے ہیں۔ تم ایک دوسرے کو گدھا قرار دو، ایک دوسرے کو کافر مشرک قرار دو، ایک دوسرے کو زندیق قرار دو، ایک دوسرے کو مال بٹورنے کے لیے امامت کا دعوے دار کہہ دو، تو تمہارا اختلاف پھر بھی منہج صحابہ پیغمبر پر ہے۔ اللہ رب العزت حفاظت فرمائے، اس دجل سے اللہ امتی کو محفوظ فرمائے۔ پھر اسی ظل محمدی کے صفحہ 15 پہ محمد جونہ گڑھی صاحب تحریر کر رہے ہیں، کہتے ہیں میں اپنے دوستوں کو
اپنے دوستوں کو مشورہ دے رہے ہیں، میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں، اپنے دوستوں سے کہتا ہوں کہ روپڑی تنظیم ہو، توجہ فرمائیں، اور روپڑی تنظیم ہو یا دہلوی امامت ہو، صرف اتنا سن کر کے بیعت نہ کرنے والا جاہلیت کی موت مرنے والا ہے وغیرہ، ان کے ہاتھ پر بیعت نہ کر لو، بلکہ یہ سمجھو کہ اس کے لیے شرط اولین یہ ہے کہ وہ آزاد مختار مسلم بادشاہ ہو۔ انہوں نے یہاں صرف روپڑی تنظیم کی تردید نہیں کی بلکہ دہلوی امامت اور دونوں کا رد کیا ہے۔ پھر یہی مولانا محمد جوناگڑھی ذل محمدی صفحہ 18 پہ تحریر کرتے ہیں، کہتے ہیں موجودہ امام نہ تو کسی پر رحم کر سکیں، عجیب فتویٰ، کہتے ہیں موجودہ امام نہ تو کسی پر رحم کر سکیں کیونکہ یہ خود دوسروں کے رحم پر جیتے ہیں۔ یہ بات ہم کہتے تو تمہارے پیشانی پر بل پڑتا، ہم کہتے تمہارے پیٹ میں مروڑ اٹھتا۔ جب ہم نے کہا کہ تم غیروں کے رحم و کرم پہ جیتے ہو، تم غیروں کے غلام ہو، تو تم نے کہا جی دیکھو مسلک اہل حدیث کے خلاف بڑی سخت زبان استعمال کی ہے۔ محمد جوناگڑھی صاحب واضح حقیقت کو تسلیم کرتے ہوئے فرما رہے ہیں موجودہ امام نہ تو کسی پر رحم کر سکیں کیونکہ یہ تو خود دوسروں کے رحم پر جیتے ہیں، پھر یہ تو ایسے چور اور ڈاکو ہیں کہ مسلمانوں کی زکاتیں بھی ڈکار جائیں، ان کے خطر ان کے فطرے اور قربانی کی کھالیں بھی یہ نوچ کھائیں، یہ دینے کا تو نام ہی نہیں جانتے، ہاں لینے کے لیے ان کی زنبیل ہر وقت کھلی رہتی ہے۔ جب یہی بات ہم نے پاکستان میں لشکر طیبہ کے بارے میں بات کی، یہی بات جماعت الدعوہ کے بارے میں کی، ان کا کام صرف مال ہڑپ کرنا، مال جمع کرنا اور مال کو بٹورنا ہے، تو لوگوں نے کہا بڑی سخت زبان ہے، لیکن یہی محمد جوناگڑھی صاحب کہہ رہے ہیں ان کا کام ہی صرف زکاتیں ڈکارنا، یہ چور اور ڈاکو ہیں۔ گرامی قدر سامعین، مجھے آپ حضرات فرمائیں کیا حنفی علماء، کیا گرامی قدر سامعین دیانت داری کے ساتھ آپ یہ بات فرمائیں کہ کیا حنفی علماء نے شافی علماء کو اس قدر سخت زبان سے مخاطب کیا ہے؟ کبھی آپ نے سماعت فرمایا کہ ہمارے علماء بھی یہ بات فرماتے ہوں؟ اللہ رب العزت ہمیں بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خیر، یہی ذل محمدی جو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی ہے، ان میں کتنی وضاحت کے ساتھ ان کے خلاف یہ تمام تر قسم کے فتاوی جات موجود تھے۔ آخر میں یہ ان کے بارے میں وہ فتویٰ جو ذل محمدی اس کتاب میں بڑی صراحت کے ساتھ موجود ہے، اور ایک دو نہیں 61 علماء اہل حدیث نے اس فتوے پر دستخط کر دیے ہیں۔ وہ اصل میں مسئلہ صرف یہ تھا کہ مولوی عبدالوہاب نے جب ایک سوال کے جواب میں ایک فتویٰ دیا تو اس سوال کے جواب میں جو فتویٰ آیا اس فتوے کا رد کرتے ہوئے اور اس فتوے کی بنیاد پر جو ان کے خلاف فتاوی جات آئے علماء اہل حدیث کی طرف سے، آپ ان کو ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ ہوا یہ کہ محمد عبدالوہاب ملتانی سے سوال یہ کیا گیا شرکیہ الفاظ سے سانپ کتے وغیرہ کے کاٹے ہوئے پر دم کرنا جائز ہے یا نہیں؟ انہوں نے جواب یہ دیا کہ بہتر تو نہیں، ہاں اگر کسی مسلمان کی خیر خواہی کے لیے بوقت مجبوری و ضرورت کر بھی دے تو کوئی مذائقہ نہیں۔ یہ سوال اور پھر اس سوال کا جواب، یہ محمد جوناگڑھی صاحب نے اسی سوال کو نقل کیا اور سوال کے جواب کو نقل کیا، اور اس سے پہلے محمد جوناگڑھی صاحب کہتے ہیں اس سے بھی خطرناک مسئلہ ان کا شرکیہ منتروں اور جنتروں سے دم جھاڑنے کا ہے۔ یعنی انہوں نے جو امامت کا دعویٰ کیا وہ ٹھیک ہے، الگ ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ خطرناک مسئلہ وہ کون سا ہے؟ پہلے خلافت اور امامت کی بنیاد پہ ان کے خلاف گفتگو کی ہے، اور اب محمد جوناگڑھی صاحب کہتے ہیں اس سے بھی خطرناک مسئلہ ان کا شرکیہ منتروں جنتروں سے دم جھاڑ کرنے کا ہے۔ یہ فرقہ اس میں مولوی عبدالوہاب صاحب اور ان کے ساتھ لڑکے مولوی عبدالستار کا پیرو ہے، لہذا آپ مولوی صاحب اور ان کے صاحبزادے کے الفاظ مشرکانہ ان کے صحیفہ سے پڑھیں، صحیفہ رمضان سن 1945۔ اب پہلے انہوں نے ان کا فتویٰ نقل کیا کہ شرکیہ الفاظ سے سانپ کتے وغیرہ کاٹے پر دم کرنا جائز ہے یا نہیں۔ جب یہ سوال کیا گیا تو جواب میں فتویٰ یہ دیا بہتر تو نہیں، ہاں اگر کسی مسلمان کی خیر خواہی کے لیے بوقت مجبوری بضرورت کر بھی دے تو کوئی مذائقہ نہیں۔ جب یہ فتویٰ مولوی عبدالوہاب صاحب کا آیا
اس کے بعد پھر 61 علماء اہل حدیث کے دستخط کے ساتھ ان کے اوپر جو فتویٰ عائد کیا گیا وہ فتویٰ سامعین ملاحظہ فرمائیں، ذل محمدی صفحہ 24، یہ فتویٰ بڑی وضاحت کے ساتھ موجود ہے، اور اس فتوے پر دستخط کرنے والے تحفۃ الاحوذی کے مصنف مولانا عبد الرحمن مبارک پوری، مولانا ثناء اللہ امرت سری، مولانا سید محمد داؤد غزنوی اور حافظ عبداللہ روپڑی، مولانا محمد اسماعیل گجرانوالے والے، یہ تمام حضرات شامل ہیں۔ کہتے ہیں مسلک اہل حدیث کے ان اکابر علماء نے فتویٰ یہ عائد کیا، یہ کلمات شرکیہ اور کفریہ ہیں، مولوی عبد الوہاب کو ان سے توبہ کر کے موحد ہونا چاہیے، ورنہ ان سے مسلمان قطع تعلق کر لیں۔ یہ مولوی عبد الوہاب صاحب پر ان اکابرین علماء اہل حدیث نے فتویٰ عائد کیا۔ گرامی قدر سامعین، میں آخر میں انہی مولوی عبد الوہاب صاحب کے بارے میں ایک فتویٰ جو محمد مبارک استاد اسلامیات نبی باغ ضیاء الدین میموریل گورنمنٹ کالج کراچی کے مصنف نے کتاب تحریر کی ہے، علماء احناف اور تاریخ مجاہدین۔ اس کتاب کے نام کو دیکھ کر ممکن ہے کسی غلط فہمی ہو جائے کہ شاید یہ احناف علماء میں سے کسی حنفی عالم نے کتاب تحریر کی ہے۔ یہ کسی حنفی عالم کی کتاب نہیں بلکہ غیر مقلد کی کتاب ہے۔ اسی کتاب کے صفحہ 52 اور 53 پہ یہ بڑا تفصیل کے ساتھ فتویٰ موجود ہے۔ اس فتوے کو آپ ذرا حضرات غور سے پڑھیں۔ یہ صفحہ 52 اور صفحہ 53 کہتے ہیں جماعت غربا اہل حدیث باغی جماعت ہے، جس کا جماعت اہل حدیث سے کوئی تعلق نہیں بلکہ پوری جماعت مع امام کے واجب القتل ہے۔ افسوس سید احمد شہید کی تحریک کامیاب ہو جاتی تو ضرور جماعت غربا اہل حدیث کو مال امام کے قتل کیا جاتا، جس طرح سیدنا امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مسلمہ کذاب اور ان کے ساتھیوں کو کیفر کردار تک پہنچا دیا تھا، جس طرح مسلمہ کذاب کی حمایت کرنے پہنچا دیا تھا، جس طرح مسلمہ کذاب کی حمایت کرنے والے مجرم تھے، اسی طرح وہ علماء جو جماعت غربا اہل حدیث کے جلسوں کو رونق بخشتے ہیں وہ بھی مجرم ہیں۔ گرامی قدر سامعین، آپ اندازہ فرمائیں کہ مسلمہ کذاب کی طرح کہتے ہیں مجرم ہیں، اور جس طرح مسلمہ کذاب کی حمایت کرنے والے مجرم تھے، ان کے جلسوں کو رونق بخشنے والے بھی اسی طرح مجرم ہیں۔ اور اگر کہتے ہیں تحریک سید احمد شہید کی کامیاب ہو جاتی تو ان کو قتل کر دیا جاتا۔ گرامی قدر سامعین، جو بات میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا تھا، میں اس کو اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، آپ ذرا توجہ فرمائیں۔ یہ ایک طرف ان کے بارے میں فتویٰ مسلک علماء کے اہل حدیث کا، اور ایک طرف دعویٰ ان کا اپنا، خود فتاویٰ ستاریہ میں اپنے بارے میں یہ کیا بڑے بلند و دعوے کر رہے ہیں۔ بلند دعووں میں یہ دعوے کیے، کہتے ہیں خدا بخشے ہمارے استاد حضرت مولانا رئیس الموحدین ابو محمد عبد الوہاب ملتانی کو، انہوں نے حضرت مولانا عبداللہ صاحب غزنوی سے اس عقیدے کی تعلیم حاصل کر کے دہلی میں علم گاڑ دیا، آواز بلند کی۔ کون سا عقیدہ؟ تمہارے علماء ان کو کفر اور شرک کے فتوے سے ان کو کفر اور شرک کے فتوے ان پہ عائد کر رہے ہیں، اور تم کہتے ہو عقیدے کی تعلیم حاصل کی اور دہلی میں علم گاڑ دیا، آواز بلند کی، ہزاروں بلکہ لاکھوں توحید کے گرویدہ ہوئے، توحید کے نور سے منور ہوئے، توحید دلوں میں گاڑ دی۔ آج ان کی جماعت غربا اہل حدیث علم توحید کو لے کر شرق و غرب میں زندہ، ان کی کرامت موجود و گواہ ہے، ان کی دلیل سورج کی طرح ہے، اس میں شبہوں کی گنجائش نہیں کہ یہ مجسمہ توحید جس نے اپنی زندگی کو خدا کے لیے وقف کیا تھا، علم توحید بلند کیا۔ گرامی قدر سامعین، تم خود کو مجسمہ توحید کہہ رہے ہو اور تمہیں تمہارے علماء کافر اور مشرک قرار دے رہے ہیں، یہ عجیب منطق ہے۔ محترم سامعین، میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ تم خود کو مجسمہ توحید کہتے ہو، علم توحید کے بلند کرنے والے کہہ رہے ہو، تمہارے علماء تمہیں مشرک اور مسلمہ کذاب کی طرح واجب القتل قرار دے رہے ہیں۔ ان تحریرات کے بعد گرامی قدر سامعین، اب مجھے آپ یہ بتائیں، اگر اہل حدیث علماء مولانا ثناء اللہ امرت سری کو بدعتی، جہنمی، معتزلی،
اہل سنت سے خارج، سبیل المومنین سے خارج، ملحد اور زندیق تمام کفار زمین سے بدتر قرار دیں۔ اگر مشہور اہل حدیث عالم حافظ عبداللہ روپڑی کو 14 اہل حدیث علماء نے فتویٰ جاری کر کے مشرک اور ملحد، جھوٹا بد عقیدہ، کافر مرتد، خارج عن الاسلام قرار دیا، اگر جماعت غربا اہل حدیث اور ان کے امام عبد الوہاب ملتانی کو 61 علماء اہل حدیث نے فتویٰ دے کر کافر اور مشرک اور واجب القتل تک قرار دے دیا، اب آپ بتائیں یہ اختلاف کفر اور اسلام کا ہے یا نہیں؟ یہ اختلاف شرک اور اسلام کا ہے نہیں؟ تو اتنے بڑے اختلاف کے ہوتے ہوئے کیا آپ اس مسلک کو آپ کہہ سکتے ہیں اصحاب پیغمبر کے نقش قدم پر چلنے والا ہے؟ معراج ربانی سے میں پوچھتا ہوں، تم نے جو کہا کہ لوگوں اس اصول کو پلے باندھ لو، اس اصول کو تھام لو کہ جو ان میں اختلافات ہوں گے وہ صحابہ کے نقش قدم پر نہیں ہے، جن میں تفرق اور تشدد ہوگا وہ صحابہ کے نقش قدم پر نہیں ہے، پھر اپنی زبان سے کہہ دو کہ مسلک اہل حدیث صحابہ کے نقش قدم پر نہیں ہے، پھر تم یہ مان لو کہ تم اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر نہیں ہو۔ کیوں؟ حنفی اور شافعیوں کے اختلاف فروع اجتہادی تھے، اگر اجتہادی اختلافات کو دیکھ کر تم اصحاب پیغمبر کی راہ سے ان کو الگ قرار دے سکتے ہو تو پھر کفر اور شرک، اسلام اور کفر کے اختلاف کو بنیاد بنا کر کیا صحابہ پیغمبر سے الگ قرار نہیں دیا جا سکتا؟ گرامی قدر سامعین، میں یہ بات اس لیے گزارش کر رہا ہوں کہ یہ معراج ربانی مسلسل جو فتویٰ بازی اور غلیظ زبان استعمال کر رہا ہے، کبھی حضرات کو تعجب ہوتا ہے کہ مولوی ہو کر اتنی گندی زبان، بھائی یہ گندی زبان ان کو وراثت میں ملی ہے، ان کی موروثی زبان ہے، تو جو بڑوں نے سبق یاد کرایا آج وہ سبق ان کو یاد ہو گیا، وہ سبق سنا رہے ہیں، اس لیے یہ گندی زبان معراج ربانی کی اپنی نہیں ہے بلکہ ان نے زبان لی ہے، لیکن فرق یہ تھا وہ گندی زبان کل آپس میں تھی، آج وہی گندی زبان ہمارے بارے میں استعمال کی جا رہی ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ بقول شاعر نے ایک بات کہی تھی، کہتا ہے زباں وقفتان اور تشنیح ہو یہی تیرے مذہب کا لب لباب، زباں وقفتان اور تشنیح ہو یہی تیرے مذہب کا لب لباب، جو تفریق کے بیج بوئے وہی ہے فرزند لائق بڑا کامیاب۔ عجیب بات ہے کہ جو اختلاف کے بیج بوئے اسی کو تم لائق اور کامیاب کہو گے، جو اختلاف اور تشدد کی بات کریں کیا وہی صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والا ہوگا؟ اللہ رب العزت سامعین تمام احباب کو ان کے دجل، ان کے مکر، ان کے فریب سے محفوظ رکھے۔ اللہ ہم سب کو اہل سنت والجماعت کے مسلک پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے چند ایک عبارتیں آپ حضرات کی خدمت میں صرف یہ بات واضح کرنے کے لیے اور آپ کو سمجھانے کے لیے پیش کی ہیں، اور آپ حضرات نے پوری میری گفتگو میں اس بات کو سماعت فرمایا ہوگا کہ میں نے پوری گفتگو کے درمیان مسلک اہل حدیث پر کوئی فتویٰ نہیں دیا، اہل حدیث کے کسی عالم پر میں نے کوئی فتویٰ عائد نہیں کیا، اہل حدیث کے علماء میں سے کسی عالم کے بارے میں میں نے اپنی زبان کو اس طرز پر استعمال نہیں کیا کہ جو زبان اس معراج ربانی نے اختیار کی ہے، جو زبان توصیف الرحمان نے اختیار کی ہے، جو زبان ان حضرات کے علماء نے اختیار کی ہے۔ گرامی قدر سامعین، سنجیدہ اور صاحب علم شخص کے سمجھنے کے لیے کیا یہ موٹی سی گفتگو کافی نہیں ہے؟ کیا یہ طرز تکلم انسان کو سمجھانے کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا کسی خطیب اور کسی واعظ کا لب و لہجہ اپنے موقف کو بیان کرنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ گرامی قدر سامعین، مجھے کبھی تعجب ہوتا ہے کہ جب ہم یہ خبریں سنتے ہیں کہ معراج ربانی کی اس گفتگو سے فلاں شخص متاثر ہوا، میں کہتا ہوں متاثر نہیں ہوا، وہ شخص صاحب علم نہیں ہوگا، تو جو صاحب علم نہ ہو اس کے سامنے اگر غلط قسم کی گفتگو دلائل کا رنگ دے کر بیان کی جائے تو لوگ ظاہر بات ہے متاثر تو ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذوات گرامی کو معیار حق سمجھتے ہیں، ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کو راہ نجات سمجھتے ہیں، ہم ما انا علی و صحابی پر مکمل ایمان رکھتے ہیں اور اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اجتہادی اختلافات کو برداشت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو ما انا علی و صحابی اور قرآن کریم کی آیت فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ اور اسی طرح قرآن کریم کی دیگر آیات کے مطابق ہمیں اصحاب پیغمبر کو اپنا رہبر و رہنما سمجھ کر ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق
میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس سبیل مومنین سے مراد کون ہیں؟ آج کل کے یہ جوگی سودھو صوفی سنت نہیں، یہ سادھو سنت نہیں جو خانقاہوں میں بیٹھ کے قادریت اور نقشبندیت اور چشتیت اور سہروردیت اور تیجانیت اور رفاعیت اور بدویت اور کلیریت اور یہ فلانے فلانے کے گڑ گاتے ہیں اور ان کی طرف منسوب کرتے ہیں اپنے آپ کو۔ یہ مومنین نہیں ہیں، یہ مومنین کی راہ نہیں، یہ شیطانوں کی راہ ہے۔ یہ کس کی راہ ہے؟ شیطانوں کی راہ ہے۔ محترم سامعین، آپ حضرات معراج ربانی کے پیش کردہ فارمولوں کی روشنی میں علماء اہل حدیث کا تذکرہ سنیں اور پھر معراج ربانی سے پوچھیں کہ ان علماء اہل حدیث اور کبار اہل حدیث علماء کے بارے میں اس کی رائے کیا ہے۔ معراج ربانی نے پہلے جہالت پر مبنی یہ فارمولہ اور اصول پیش کیا، کہتے ہیں اگر تم یہ دیکھنا چاہو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کے نقش قدم پر کون ہے تو دیکھو، اگر کسی میں اختلاف ہو، اگر کسی میں تشدد افتراق ہو، آپ سمجھیں یہ صحابہ کے نقش قدم پر نہیں، اس لیے کہ جو صحابہ کرام کے رضی اللہ عنہ مجمعین کے نقش قدم پر چلتا ہے ان میں اختلافات نہیں ہوں گے۔ تو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں گزارش کی، اگر اس فارمولے کو مان لیا جائے تو پھر مولانا ثناء اللہ امرتسری جن کو 70 اہل حدیث علماء نے بدعتی، جہمی، معتزلی، اہل سنت سے خارج، ملل، زندیق بلکہ تمام کفار روئے زمین سے بدتر قرار دیا، اس کے بارے میں معراج ربانی کا فتویٰ کیا ہوگا؟ مشہور اہل حدیث عالم حافظ عبداللہ روپڑی صاحب کو 14 علماء اہل حدیث نے مشرک، ملحد، جھوٹا، بد عقیدہ، کافر، مرتد اور خارج عن الاسلام قرار دیا۔ جماعت غرب اہل حدیث اور ان کے امام عبد الوہاب ملتانی کو 61 علماء اہل حدیث نے چور، ڈاکو اور ان کو فتوے کی بنیاد پر ان کو مشرک اور کافر قرار دیا اور ان کی پوری جماعت کو واجب القتل قرار دیا۔ تو اتنے بڑے جیت علماء اگر معراج ربانی کے فارمولے کو مان لیا جائے تو پھر یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کے نقش قدم پر نہیں ہوں گے۔ اور ابھی آپ نے ایک نیا فارمولہ معراج ربانی کا سماعت کیا، کہتا ہے قرآن کریم نے جو مؤمنین کی سبیل بتلائی، سبیل المومنین سے وہ نکل جاتا ہے جو چشتی، قادری، نقشبندی اور سہروردی ہو۔ تو اگر چشتیت، نقشبندیت اور سہروردیت یہ سبیل المومنین سے نکلنے کے راستے ہیں تو گرامی قدر سامعین، میں معراج ربانی کے مسلک کے جید اکابر علماء کا تذکرہ آج کی نشست میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے بعد آپ سے فیصلہ لوں گا۔ آپ معراج ربانی سے پوچھیں کیا اس کے دیے گئے فارمولے کے مطابق کیا یہ ائمہ علماء، یہ اکابر علماء اہل حدیث جنہوں نے اپنے مسلک کی بے حد خدمت کی ہے، کیا یہ سبیل المؤمنین سے خارج ہیں؟ کیا الیاذ باللہ آپ ان کو کافر اور مشرک کہہ دیں گے؟ یہ اس وقت میرے ہاتھ میں کتاب یہ داؤد غزنوی مرحوم کا تذکرے پر مشتمل یہ کتاب موجود ہے کہ مولانا داؤد غزنوی رحمہ اللہ کی زندگی کے حالات پہ مشتمل کتاب، اس کے صفحہ نمبر 112 پہ محترم مولانا داؤد غزنوی اور ان کے والد مولانا عبدالجبار غزنوی کا تذکرہ پڑھیے کہ کیا یہ لوگ نقشبندی یا کسی اور سلسلے سے تعلق رکھتے تھے یا نہیں۔ ان میں لکھتے ہیں کہ مولانا محمد داؤد غزنوی کچھ خاص خصائص کے حامل تھے، وہ علاوہ خطیب اور مقرر ہونے کے ایک پختہ کار عالم دین تھے، تفسیر، حدیث، رجال، فقہ اور تصوف میں کامل دستگاہ تھی۔ ان کی تقریر متین، مدلل، پرمغز اور پرمعنی، حشو و زوائد سے پاک ہوتی تھی۔ نقشبندی صوفیاء کے سلسلہ سے منسلک تھے۔ ایک دفعہ نیلا گنبد کی مسجد میں اپنا طریقت کا سلسلہ یوں بیان فرمایا کہ سلسلہ نقشبندیہ میں میری بیعت اپنے والد حضرت مولانا عبدالجبار صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ہے اور حضرت مولانا عبدالجبار صاحب کی بیعت اپنے والد حضرت مولانا عبداللہ غزنوی رحمہ اللہ سے ہے۔ حضرت مولانا عبداللہ غزنوی رحمہ اللہ کی بات شیخ وقت حضرت مولانا حبیب اللہ کنداری سے ہے۔ محترم سامعین، اب مولانا داؤد غزنوی اور ان کے والد مولانا عبدالجبار غزنوی اور ان کے والد مولانا عبداللہ غزنوی، اب یہ تین جیت علماء، ان کے بارے میں آپ کیا رائے دیں گے
کیا سلسلہ نقشبندیہ میں داخل ہونے کے بعد یہ حضرات سبیل المومنین سے خارج ہو گئے؟ کیا مسلم اور کافر ہو گئے تھے؟ اور اسی طرح محترم مولانا عبداللہ غزنوی جن کی حدیث کی سند میاں نذیر حسین دہلوی سے ملتی ہے اور انہوں نے سند حدیث میاں نذیر حسین دہلوی سے لی ہے، ان کا تذکرہ اسی تذکرہ داؤد غزنوی کے صفحہ 225 پر موجود ہے کہ مولانا داؤد غزنوی، مولانا عبداللہ غزنوی یہ کس مسلک اور کس سلسلہ میں بیعت تھے، ان کا تذکرہ آپ سماعت فرمائیں۔ کہتے ہیں صفحہ 225 پر ہے، انہوں نے سیر و سلوک باطن میں نسبت اویسی حاصل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی عنایت سے طریقہ نقشبندیہ میں قدم رکھا۔ ان الفاظ پر سامعین غور فرمائیں، انہوں نے اویسی سلسلہ باطن میں سیر و سلوک باطن میں نسبت اویسی حاصل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی عنایت سے طریقہ نقشبندیہ میں قدم رکھا۔ یہ وہی طریقہ نقشبندیہ کہ جس کو معراج ربانی سبیل المومنین سے خارج قرار دے کے اسلام سے خارج قرار دے رہا ہے۔ اس کے بعد سید آدم بنوری قدس اللہ سرہ کے طریق کا بھی اکتساب کیا اور سلسلہ بنوریہ میں مجاز ہوئے۔ گرامی قدر سامعین، اس کے بعد آپ ایک معروف اور مشہور عالم امام شوکانی کے بارے میں آپ ملاحظہ فرمائیں۔ امام شوکانی کے بارے میں نواب صدیق حسن اپنی کتاب الداء والدواء اس کے صفحہ 111 پہ تحریر کرتے ہیں کہ امام محمد علی شوکانی یہ کس سلسلے سے تعلق رکھتے تھے؟ کیا یہ صرف فن حدیث کے امام تھے؟ کیا یہ صرف فن تفسیر کے امام تھے؟ کیا یہ صرف انہی دینی علوم میں دسترس رکھتے یا اس کے علاوہ وہ کسی سلسلے میں بیعت بھی تھے؟ کہتے ہیں قاضی محمد علی شوکانی نقشبندی تھے۔ قاضی محمد علی شوکانی یہ نقشبندی تھے۔ جو گرامی قدر سامعین آپ خود ملاحظہ فرمائیں، کیا محمد علی شوکانی جیسا نقشبندی سلسلہ میں داخل ہونے کے بعد سبیل المؤمنین سے نکل گیا؟ کیا آپ اس بنیاد پہ معراج ربانی کا آپ فتویٰ سامنے رکھتے ہوئے ان کو الیاذ باللہ مشرک اور کافر قرار دے دیں گے؟ اور یہی امام شوکانی جن کا تذکرہ میں نے کیا، یہ کوئی معمولی درجے کے عالم نہیں بلکہ یہ وہی شخص جن کا نواب صدیق حسن خان کی کتاب الروضۃ الندیہ میں ان القاب کے ساتھ تذکرہ موجود ہے۔ امام الائمہ، مفتی امہ، فرید العصر، شیخ الاسلام، قدوۃ الانام، آخر المجتہدین، قاضی قضات، جبکہ نواب نور الحسن کی کتاب عرف الجادی میں انہیں ان القاب سے ذکر کیا گیا۔ علامہ ربانی، امام الائمہ، مجتہد مطلق، قاضی قضات اور محمد علی شوکانی یہی وہ شخص ہیں کہ جن کے بارے میں وحید الزمان کنز الحقائق کے صفحہ 230 پہ لکھتے ہیں، فقال شوکانی من اصحابنا، ہمارے اصحاب میں سے شوکانی یوں فرماتے ہیں۔ میر ابراہیم سیالکوٹی تاریخ اہل حدیث صفحہ 119 پر لکھتے ہیں، شوکانی اہل حدیث کے مسلم پیشوا اور مجتہد تھے۔ گرامی قدر سامعین، اب دیکھیں ادھر امام شوکانی کے بارے میں اہل حدیث مسلک کے علماء کی رائے کیا ہے اور معراج ربانی کے فارمولے کے مطابق ان پہ فتویٰ کون سا عائد ہوگا، یہ میں آپ کی رائے پہ چھوڑتا ہوں۔ آپ چاہیں تو امام شوکانی کو وہی مقام دیں جو مسلک اہل حدیث کے علماء نے دیا، یا آپ معراج ربانی کے فارمولے کی روشنی میں ان کو وہ مقام دیں معراج ربانی جو اپنے فارمولے کی روشنی میں حنفی علماء کو دے رہا ہے۔ نواب صدیق حسن خان کے والد حسن بن علی قنوجی، ان کا تذکرہ نواب صدیق حسن خان نے اپنی کتاب الداء والدواء صفحہ نمبر 110 پہ کیا کہ نواب صدیق حسن مرحوم کہتے ہیں کہ میرے والد نقشبندی تھے۔ نواب صدیق حسن مرحوم نے اپنے والد کے بارے میں کہا کہ میرے والد نقشبندی تھے۔ اب گرامی قدر سامعین، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ مسلک اہل حدیث کے عالم نواب صدیق حسن کے والد جن کا تفصیلی تذکرہ نواب صدیق حسن نے اپنی کتاب التاج المکلل میں بڑی وضاحت کے ساتھ کیا ہے، ان کے بارے میں خود ان کے فرزند فرما رہے ہیں کہ میرے والد یہ نقشبندی تھے۔ اب نقشبندی سلسلے میں داخل ہونا، اگر سبیل المومنین سے نکل جانا ہے تو معراج ربانی صاحب
نواب صدیق حسن مرحوم کے والد پہ کون سا فتویٰ عائد کرنا پسند کریں گے، یہ میں ان کی ثوابدید پر رائے پہ چھوڑتا ہوں۔ اور خود نواب صدیق حسن مرحوم ان کا اپنا مشرب اور وہ کس سلسلے سے تعلق رکھتے تھے، ان کے صاحبزادے نے معاصر صدیقی کے نام پہ نواب صدیق حسن مرحوم کے حالات زندگی تحریر کی ہے۔ اس کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 52 پہ نواب صدیق حسن خان کا اپنا قول منقول ہے، جن کو ان کے صاحبزادے نقل کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میرا اور میرے آبا اور میرے اساتذہ اور مشائخ کا طریقہ نقش بندیہ ہے، اگرچہ اور طریقوں کی بھی اجازت ہے، اگرچہ اور طریقوں کی بھی اجازت ہے۔ اب فرمائیں کہ کہاں نواب صدیق حسن اپنے اساتذہ اور اپنے مشائخ کا طریقہ نقش بندیہ قرار دے رہے ہیں، اور کہاں معراج ربانی کا فارمولہ کہ نقش بندیت کا یہ جو سلسلہ ہے یہ سبیل المومنین سے الگ ہے۔ بالکل اسی طرح نواب صدیق حسن خان جو مسلک اہل حدیث کے معمولی عالم نہیں بلکہ ان کے بارے میں مولانا ثناء اللہ امرتسری لکھتے ہیں کہ ہندوستان کے نامور سلفی اہل حدیث مصنف مولانا نواب صدیق حسن خان مظالم روپڑی صفحہ نمبر 30 اور ان کے بارے میں میر ابراہیم سیالکوٹی تاریخ اہل حدیث صفحہ 399 پر تحریر کرتے ہیں۔ شیخ و شیخنا حضور پر نور نواب سید صدیق حسن خان صاحب اور ان کے بیٹے نے سوان حیات ان کی مفصل یہ تحریر کی ہے۔ ان کی کتاب روضۃ الندیہ کہ جن کے بارے میں شیخ البانی اپنے طلبہ کو نصیحت کیا کرتے کہ آپ ان کی کتاب روضۃ الندیہ ضرور مطالعے میں رکھیں، اور آج بھی مسلک اہل حدیث کے مدارس میں ان کی کتاب یہ داخل نصاب ہے اور باقاعدہ نصاب کے اندر ان کی کتاب کو پڑھایا جا رہا ہے۔ معراج ربانی صاحب سے میں کہوں گا آپ اپنے مسلک سے منسلک مدارس کے محتممین کو ایک خط لکھیں اور ان کو رائے دیں کہ جو کہ نواب صدیق حسن خان صاحب میرے وضع کردے فارمولے کے مطابق مومنین کی فہرست میں نہیں آتے، لہذا ان کی کتاب کو ان کی کتاب کو اپنے مدارس کے نصاب سے خارج کر دیا جائے۔ کچھ ہمیں بھی اس کا اندازہ ہو تمہاری اپنے مسلک میں وقت کیا ہے، تمہاری اپنے مسلک والوں کے نزدیک اہمیت کیا ہے۔ نواب نور حسن خان نواب صدیق حسن خان کے بیٹے نواب نور الحسن کے جن کے بارے میں نزہۃ الخواطر کے ترجمہ نمبر 532 کے تحت لکھا ہے کہ یہی نواب نور الحسن کے بارے میں کہتے ہیں ثم رحل الى مراد آباد وادرک بها الشیخ الکبیر فضل الرحمن بن اہل اللہ البکری المراد آبادی وصاحبہ واستفاض منہ کہ نواب نور الحسن خان یہ مراد آباد یہ اور وہاں پہ شیخ فضل الرحمن گنج مراد آبادی کی صحبت میں رہے، ان سے استفادہ کیا، ان سے علوم حاصل کیے، پھر آگے چل کر انہی نواب نور الحسن کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کو اپنے شیخ فضل الرحمن مراد آبادی رحمہ اللہ سے حد درجہ محبت اور عقیدت تھی، اور الفاظ اس کے یہ ہیں لہو حب مفرط لشیخہ مولانا فضل الرحمن المراد آبادی، مولانا فضل الرحمن مراد آبادی سے ان کو کس قدر عقیدت تھی، اور مولانا فضل الرحمن مراد آبادی مرحوم یہ سلسلہ نقشبندیہ کے بزرگ تھے جن کے بارے میں علامہ وحید الزمان خود مسلک اہل حدیث کے جو ایک جید عالم ہیں سیاستہ کا ترجمہ لکھا، اور مسلک اہل حدیث کی ان کی خدمات موجود ہیں، اور آج بھی پاکستان سے شائع ہونے والی عقیدہ مسلم نامی کتاب میں جہاں محدثین ان کا تذکرہ کیا گیا جن کا تعلق اہل حدیث کے مسلک سے ہے، ان میں واضح طور پہ تذکرہ علامہ وحید الزمان کا موجود ہے۔ تو علامہ وحید الزمان مسلک اہل حدیث کے جید عالم اور ان کے ہاں وہ قابل قدر عالم تھے۔ نواب وحید الزمان کے بارے میں آپ حضرات دیکھیں یہاں پر تحریر موجود ہے نزہۃ الخواطر کے 541 نمبر ترجمہ میں، جو علامہ وحید الزمان صاحب کا ترجمہ ہے۔ اس نزہۃ الخواطر کے ترجمے میں جہاں علامہ وحید الزمان صاحب کے حالات تحریر کیے ہیں وہاں پہ یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ درج کی کہ مولانا وحید الزمان صاحب علوم کی تحصیل کے لیے اسفار فرما رہے ہیں، آخر وہ مولانا فضل الرحمن
مراد آبادی رحمہ اللہ کے یہاں پہنچے اور صرف یہ نہیں کہ ان سے محض یہ ظاہری علوم ہی حاصل کیے بلکہ کہتے ہیں کہ وہ علوم حاصل کرتے ہوئے جب حضرت مولانا فضل الرحمان مراد آبادی کیا پہنچے کہتے ہیں وبایعہ فی الطریقۃ القادریہ وکتب لہ الشیخ بالدخول فی الطریقۃ النقشبندیہ بعد زمان کہ مولانا فضل الرحمان مراد آبادی سے طریقہ قادریہ میں بیعت ہوئے اور بعد میں شیخ نے ان کو طریقہ نقشبندیہ کے اندر بھی داخل فرمایا۔ گرامی قدر سامعین، میں نے ان جید علماء کا ترجمہ کیا کہ جو حنفی المسلک نہیں بلکہ یہ علماء وہ تھے کہ جن کا تعلق مسلک اہل حدیث اور غیر مقلدین علماء کے اکابرین کی فہرست میں ہے۔ تو یہ نقشبندیہ اگر سلسلہ میں ہے، قادریہ سلسلہ کے اندر ہیں، تو پھر یہ بات کیسے مان لی جائے کہ ان کو سبیل المومنین سے اس بنیاد پہ خارج کر دیا جائے کہ نقشبندی یا قادری سلسلے کے اندر داخل تھے؟ تو معراج ربانی نے پہلے ہاتھ صاف کیا کہ جن علماء میں اختلاف ہے وہ صحابہ کے نقش قدم پر نہیں، لہٰذا اس سے ثناء اللہ امرتسری صاحب کو صاف کیا، پھر اس نے بڑے بڑے اکابر پہ ہاتھ کو صاف کیا۔ اگر اس فارمولے کو مان لیا جائے کہ نقشبندیت اور چشتیت یہ طرق کے اربع یہ سبیل المومنین سے الگ ہے، تو جید علماء جن کا میں نے تذکرہ کیا، آپ بتائیں ان علماء کو کن کھاتے میں ڈال دیں گے؟ ایک طرف معراج ربانی کی رائے ہے اور ایک طرف مسلک عالم کے جید عالم مولانا داؤد غزنوی مرحوم کی رائے۔ آپ ان کی رائے بھی سماعت فرمائیں۔ ان کے بیٹے داؤد غزنوی نے جو ان کے حالات مشتمل کتاب داؤد غزنوی تحریر کی ہے، وہ ان سلسلے اور ان سلسلوں سے تعلق رکھنے والے علماء کے بارے میں کیا رائے رکھتے؟ صفحہ 283 پر یہ بات موجود ہے۔ کہتے ہیں کہ فقہ اور تصوف کے بارے میں ان کا موقف بہت منجا ہوا تھا، فقہائے کرام کی خدمات کا اعتراف کرتے اور ان کا نام ادب سے لیتے تھے۔ تمام سلاسل یعنی نقشبندیہ، سوروردیہ، چشتیہ اور قادریہ، تمام سلاسل کے مشائخ کا ذکر عقیدت اور محبت سے کرتے تھے۔ گرامی قدر سامعین، آپ ذرا ان الفاظ پہ غور فرمائیں۔ تمام سلاسل کے مشائخ کا ذکر عقیدت اور محبت سے کرتے تھے اور ان کی شان میں گستاخی موجب حرمان سمجھتے تھے، اور کبھی فرماتے اہل اللہ کی شان میں گستاخی سدہ مجاری فیض ہے، یعنی جو اللہ کی طرف سے فیض انسان کے قلوب پہ وارد ہوتے ہیں، اگر آدمی ان اکابر کی شان میں بے ادبی اور گستاخی کرے تو یہ بے ادبی اور گستاخی اس فیض کے راستے میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ اب ایک رائے ان اکابر کی ہے جو ثلاث اربع سے تعلق رکھنے والے بزرگوں کا نام عزت اور احترام سے لے رہے ہیں، اور ایک رائے معراج ربانی کی ہے جو ان سلسلے سے تعلق رکھنے والے علماء کو مومنین کے فہرست سے خارج کر رہا ہے۔ اگر اس شخص کے فارمولوں کو مانتے چلے جائیں تو گرامی قدر سامعین، میں یہ بات صرف احناف اور شوافی اور امام احمد بن حنبل یا امام مالک رحمہ اللہ کے مقلدین سے نہیں بلکہ اپنے اہل حدیث دوستوں سے گزارش کروں گا کہ یہ فتویٰ احناف کے خلاف صرف نہیں ہے، یہ فتویٰ صرف ان صوفیاء کے خلاف نہیں ہے، بلکہ فتویٰ یہ تمہارے گھروں تک گیا، اس میں تمہارے اکابر کو کس سطح تک پہنچانے کی ایک ناپاک جسارت کوشش کی ہے۔ آپ ایک اور اس کا فارمولہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لیس وراء ذلك من الایمان حبۃ خردل، اگر یہ بھی تمہارے دلوں میں نفرت نہیں رہی، نہیں کوئی بات نہیں، حکومت اسلامیہ قائم کرنا ہے، سب مل جل کے رہو، شیعوں کے ساتھ بھی کھا رہے ہیں، ان حنفیوں دیوبندی بریلی سارے کے ساتھ سب چوچو کا مربع بنا کر، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسے آدمی کے سینے میں ایمان ہی نہیں رہتا، یہ سارے بے ایمان ہوتے ہیں۔ یہ کون ہوتے ہیں؟ خردل کہتے ہیں رائی کا دانہ، اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہوتا، یاد ہے، جو چوچو کا مربع بنا کر پالیسی سیاست اپنا اوٹ اپنی گدی اپنی کرسی لینے کے لیے یہ تمام سب گیم کھیلتے ہیں، نہ ایسے لوگوں کے سینوں میں ایمان ہی نہیں رہتا ہے۔ زبانی کس ڈٹائی کے ساتھ بات کہہ رہا ہے، کہتا ہے آئیے دیکھیے بریلوی دیوبندی حنفی اور شیعوں کے ساتھ اتحاد کیا جا رہا ہے اور مل کر رہ رہے ہیں، کیوں؟ کہتے ہیں بھئی اسلامی خلافت کو قائم کرنا ہے، شریعت اسلامی کا نظام ہم نے قائم کرنا ہے، ہم نے مل جل کر رہنا ہے۔ اب یہ کہنا کیا چاہتا ہے کہ اگر اسلامی حکومت کے قیام کے لیے ان فرقوں کو جمع کیا جائے، ان کو ساتھ اتحاد کیا جائے، تو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کفر ہے، یہ اسلام سے الگ راستہ ہے۔ گرامی قدر سامعین، میں آپ سے پوچھتا ہوں
پاکستان کے اہل حدیث علماء، پاکستان کے اہل حدیث عوام سے میں گزارش کرتا ہوں اور آپ سے سوال کرتا ہوں کہ پاکستان میں اتحاد کرنے والے بریلوی، دیوبندی یا شیعت کے ساتھ کون لوگ تھے؟ اس کے لیے آپ 2-3 تحریکات کو ذرا مد نظر رکھیں۔ سن 1953 میں تحریک ختم نبوت چلی ہے، جس میں دیوبندی اور بریلوی اہل حدیث مشترکہ محنت کر رہے تھے، بلکہ رافضی اور شیعہ بھی ان کے ساتھ موجود تھے۔ اگر کسی دینی خدمت کے لیے اتحاد کرنے کے نتیجے میں انسان اسلام سے نکل جاتا ہے تو یہ فتویٰ کیا اہل حدیث کے ان علماء پر عائد نہیں ہوگا کہ جنہوں نے اتحاد بریلوی اور دیوبندیوں سے یا شیعوں کے ساتھ تاریخ ختم نبوت میں کیا؟ 1974 کی تاریخ ختم نبوت چلی ہے، ان میں بھی اتحاد موجود تھا۔ 1977 کی تاریخ نظام مصطفیٰ چلی ہے، ان میں بھی اتحاد موجود تھا۔ پاکستان میں 2003 کے انتخابات میں متحدہ مجلس عمل کے نام سے جو اتحاد مارز وجود میں آیا، اس میں بھی اہل حدیث مسلک کے علماء موجود تھے۔ اور آج بھی 2009 کو آپ حضرات دیکھیں، مسلک اہل حدیث کے ایک ترجمان پروفیسر ساجد میر جو جمعیت اہل حدیث پاکستان کے امیر ہیں، ان کو مسلم لیگ نون نے ٹیکنوکریٹ کی سیٹ پر سینٹ میں کھڑا ہی نہیں کیا بلکہ باقاعدہ سیٹ بھی دی ہے۔ گرامی قدر سامعین، میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ معراج ربانی کے یہ 3 فارمولے آپ اپنے ذہن میں رکھیں تو کیا ان فارمولوں کی زد میں احناف ہی آتے ہیں یا ان کی زد میں صرف امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ کے مقلدین ہی آتے ہیں؟ پہلا فارمولہ کہ جن میں اختلاف ہوگا اصحاب پیغمبر کی راہ سے الگ ہوں گے، تو اکابر وہ اہل حدیث علماء جن نے باہمی اختلاف کیا وہ اصحاب پیغمبر کی راہ سے الگ ہوں گے۔ پھر اس نے کہا کہ چشتیت، نقشبندیت اور یہ سہروردیت، قادریت یہ سبیل المومنین سے الگ راہ ہے، تو جن جیت علماء اہل حدیث کا میں نے تذکرہ کیا وہ سبیل المومنین سے الگ ہو گئے، اور جو پیچھے بچے کھچے تمہارے سیاسی علماء تھے ان کو تم نے اس بنیاد پہ خارج از اسلام قرار دے دیا کہ ان کا دیوبندیوں، بریلوی اور شیعوں سے اتحاد ہے۔ اور اگر اس فارمولے کو مان لیں تو اہل حدیث دوستوں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ معراج ربانی سے سوال کریں کہ کیا مسلک اہل حدیث کا کوئی عالم بچ جاتا ہے جو قابل قدر ہو اور اس کے فتوے کی ذات میں نہ آئے؟ میں یہ بات اس لیے گزارش کر رہا ہوں کہ اس جاہل، اس خائن، بددیانت اور دجال کذاب شخص نے جو فتووں کی مشین گرم کی ہے، اس نے جو فتووں کی ایک مستقل بازار گرم کیا ہے، یہ صرف احناف کے حق میں نقصان دہ نہیں ہے۔ اگر اس کی زبان کو تم نے لگام نہ دی، اگر اس کی زبان کو تم نے نہ روکا، اگر اس بد دماغ اور جاہل انسان کے راستے میں تم نے رکاوٹ کھڑی نہ کی، یہ کل فتوے آج دیوبند کو بھگتنے پڑے، کل کو تمہیں بھگتنے پڑیں گے۔ آج تو اجمالی طور پر بغیر نام لیے ہوئے فارمولے، غلط فارمولے اور ایک مفروضی فارمولے کی روشنی میں اکابر علماء اہل حدیث پہ فتوے لگے تو کل کو یہ نام لے لے کر یہ فتوے عائد کرے گا۔ اس لیے اس بد زبان انسان کی زبان کو روکنا یہ جہاں ہماری ذمہ داری ہے، وہ اہل حدیث دوستو آپ کی بھی ذمہ داری ہے۔ اس جاہل اور کذاب اور دجال اور خائن انسان کے شر سے محفوظ رکھنے کے لیے جس طرح میں اپنی ذمہ داری سمجھ کر ذمہ داری کو نبھا رہا ہوں، میں اپنے پاکستان کے مسلک اہل حدیث سے تعلق رکھنے والے علماء کی خدمت میں گزارش کروں گا، اگر یہ فتوہ بازیاں مارکیٹ میں آتی رہی، اگر یوں ہی فتوے کا بازار گرم رہا، اگر یہی بد زبانیاں ٹی وی، انٹرنیٹ یا میڈیا کے ذریعے اس دنیا میں نشر کی جاتی رہی، اس کا انجام کیا ہوگا؟ ذرا آپ حضرات اس بھیانک انجام کا تصور کر سکتے ہیں۔ یہ شخص کب سے اور اب تک جس قدر جیت علماء امت میں گزرے ہیں، ایک ایک کو خارج از اسلام قرار دے رہا ہے، ایک ایک پہ کفر کے فتوے عائد کیے جا رہے ہیں۔ اور اس طرح علماء سے اگر یوں تم نے اعتماد کی فضا کو مجروح کر دیا، بتائیں عوام کن علماء کے ساتھ تعلق روا رکھے گی؟ اگر چشتی اور قادری، نقشبندی یہ سلسلے دین سے الگ ہیں، علماء اپنی عوام الناس اپنی روحانیت کی اصلاح، تزکیہ باطن کے لیے کن کے در پہ حاضری دیں گے؟ اگر علماء مقلدین تقلید کر کے مشرک ہوگے، بچائیں یہ عوام کن فقہا کے دروازے پر دستک دے گی؟ اگر شریعت کے نفاذ کے لیے اس دور میں علماء
باہمی اتحاد کر لیں، اس کے فارمولے پہ کافر ہوں گے۔ تو کیا مطلب ہم آج شریعت کے نفاذ کے لیے باہمی اتحاد کے راستے ختم کر دیں؟ تو اس شخص نے یہ محنت کی ہے کہ جو کسی درجے میں اتحاد کر کے امت کو جوڑنے کی بات کی جا رہی ہے، یہ اسی امت کو توڑنے کے لیے میدان میں ایک شخص کھڑا ہوا۔ اس کی حوصلہ شکنی کرنا، جس طرح اہل سنت والجماعت، احناف، شوافی، مالکیہ، حنابلہ علماء کی ذمہ داری ہے، بالکل اسی طرح غیر مقلدین اور اہل حدیث مسلک سے تعلق رکھنے والے علماء کی بھی ذمہ داری ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے ذمہ داری کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ اس امت کو اس شخص کے دجل، فریب اور بددیانتیوں سے محفوظ رکھے، اللہ اس کے شر سے امت کو محفوظ رکھے۔ اللہ مجھے اور آپ تمام کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔